السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک اپنے میزبان محمد رضوان کے ساتھ شان رمضان کی یہ خوبصورت محفل افطار ٹائم آپ اس وقت ہمارے ساتھ ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک پر دیکھ رہے ہیں۔ آج 11 رمضان المبارک 1441 ہجری ہے۔ ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ مذہبی اسکالر عطا المصطفیٰ موجود ہیں اور ثناخان مصطفیٰ سید تنویر کاظمی، آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے جڑے ہوئے برکات اور جو واقعات اور معجزات کا ظہور اس سے پہلے پروگراموں کے اندر ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج کے پروگرام کے اندر عطا المصطفیٰ ہم بات کریں گے کہ بعثت نبوی سے پہلے ایسے کون سے معجزات جن کا ظہور ہوا اور جن سے اعلان نبوت کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اور جس کے بارے میں یہودی اور عیسائی جو علماء تھے جو اسی تجسس میں تھے کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں کے متعلق ہم سن رہے ہیں۔ آج کے لیے ہم نے انتخاب کیا کہ سید عالم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جو بشارات جن کا ظہور ہوا یا یہودی اور عیسائی اور دیگر لوگ جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ کا انتظار کر رہے تھے، اس حوالے سے کیا کیا اشارات دیے گئے ہیں؟ یعنی ایسی کون سی نشانیاں تھیں جو یہودی علماء اور عیسائی علماء اسی تجسس میں رہتے تھے کہ جب وہ نشانیاں کسی خاص جگہ پر کسی خاص شخص کے اندر ظاہر ہوں گی تو جس سے ان کو پتہ چلے گا کہ اب اس دنیا کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے۔ اس حوالے سے بہت سی چیزیں ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، پچھلی نشستوں میں ہم تواتر سے یہ بات سن چکے ہیں، ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، پھر آپ کی ولادت کے بعد جو برکات ظاہر ہوئیں، اور آپ کی جوانی کے زمانے میں۔ مذاہب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہودی اور عیسائی یہ دو بڑے مذاہب تھے جن کے ماننے والوں کو نبی کریم علیہ السلام کا شدت سے انتظار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب اپنی قوم بنی اسرائیل کے متعلق ابدی بھلائی طلب کی تو رب کائنات نے انہیں کیا جواب دیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ اگر آپ بھلائی کی التجا کرتے ہیں اپنی قوم کے لیے تو انہیں بتا دیجئے کہ انہیں چاہیے کہ بعد میں آنے والے نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، یجدون مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کے متعلق یہ تورات اور انجیل میں پڑھیں گے، ان کے پاس واضح علامتیں ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی بھلائی کو سید عالم کی اتباع کے ساتھ مشروط کر دیا، تو وہ یہ بات جانتے تھے۔ اسی طرح یاتی من بعد اسمہ احمد، یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بتائی کہ میرے بعد کون آئے گا؟ احمد مجتبیٰ آئیں گے علیہ السلام۔ تو یہ دونوں مذاہب کے ماننے والے یہ بات جانتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ظہور ہوگا، آپ کی بعثت ہوگی، اور یہ دونوں مذاہب کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام کا جنگوں میں یہ وسیلہ پیش کر کے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، نبی محترم یہ آپ کی آمد سے پہلے آپ کا وسیلہ دیکھ کر تو فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب آپ آ گئے تو انہوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو انکار کرنے والوں پر اللہ رب العزت کی لعنت۔ تو یہ لوگ پہلے سے منتظر تھے۔ حضرت عاصم ابن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو بت پرست تھے اور مشرک تھے، ایمان اور اسلام کی طرف ہمیں کس بات نے متوجہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہودیوں کی انہی باتوں نے اسلام کی طرف متوجہ کیا جو ہمیں وہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بتایا کرتے تھے۔ اگر ہم ان کے ساتھ جنگ کرتے اور ان کے مالوں پر قبضہ کر لیتے تو وہ پھر ہمیں کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے تم نے ہمارے مال پر قبضہ کر لیا، جنگ میں تم نے فتح حاصل کر لی، لیکن یاد رکھو نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا، ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے بدلہ لیں گے۔ اسی طرح یہی حضرت عاصم ابن قتادہ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھے یہودی نے مجھے یہ بتایا مدینہ میں کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو فلاں فلاں قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اہل کتاب نے، انہوں نے کیوں قبول کیا؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک بوڑھا یہودی ان کے پاس آیا تھا شام سے، ابو عمیر اس کا نام تھا، وہ ملک شام سے آ کے مدینہ میں سکونت پذیر ہو، یثرب تھا اس وقت،
تو وہاں پر آ کر وہ رہنے لگا، اور وہ اس کی تقوی و پرہیزگاری اور ایمان کا یہ حال تھا کہ اگر مدینہ میں بارش نہ برسی تو یہودی اس بوڑھے کو کہتے کہ تو دعا کر، تیری دعا سے رب کائنات بارش عطا فرمائے گا. تو وہ بوڑھا یہودی ان کو کہا کرتا کہ تم اس طرح کرو، 1 سا یعنی 2 کلو کھجوریں صدقہ کرو، پھر میں دعا کرتا ہوں. وہ تھوڑا سا صدقہ کرتے، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا، رب کائنات بارش برسا دیتا. جب اس ابو عمیر بزرگ یہودی کا وقت وصال آیا، اس وقت اس نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں اتنی راحت بری زندگی چھوڑ کر شام سے، کیونکہ شام اس وقت یعنی ان کی تہذیبی اعتبار سے وہ بہت آگے تھے، میں شام کے علاقے چھوڑ کر پرتکلیف یہ جو علاقوں کی طرف مدینہ میں آیا ہوں، جسرہ میں، تو میں تمہارے لیے آیا ہوں. تمہیں پتہ میں کیوں آیا ہوں؟ انہوں نے پوچھا جی ہمیں نہیں معلوم آپ کیوں. انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم سید المرسلین کا پڑھ کر ان کے انتظار میں یہاں تک آیا ہوں، سبحان اللہ، کہ وہ جہاں آئیں گے ان کی یہ ہجرت گاہ ہوگی، تو اب میں دنیا سے جا رہا ہوں. یاد رکھنا وہ جب ہجرت کر کے آؤں تو تم نے ان کا ساتھ دینا ہے، ان کا انکار نہیں کرنا. یہ کہہ کر وہ دنیا سے چلا گیا. اسی طرح مکہ کے ایک رہائشی تھے حضرت زید بن عمر، انہوں نے دین ابراہیمی کی تلاش میں وہ ملکوں پھرے تھے، شہر انہوں نے چکر لگایا تھا کہ کہیں سے انہیں خالص دین ابراہیمی مل جائے. حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو ان کا حال سنایا کہ یا رسول اللہ، زید ابن عمر آپ کی آمد سے پہلے آپ کا منتظر رہتا تھا، اور اس نے بتایا تھا کہ میں تو ملکوں پھرا ہوں، میں شہر گیا ہوں، میں جس یہودی کو ملا ہوں، جس عیسائی کو ملا ہوں، اس نے مجھے کہا ہے کہ تو ہمارے پاس کیوں پھرتا ہے، تو یہ دیگر ممالک کا سفر کرنے کے بجائے مکہ میں رہے، نبی آخر الزمان کا ظہور مکہ میں ہوگا. تو وہ جب زید بن عمر کا وقت آخر آیا تو اس نے اپنے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کیا. عامر ابن ربیعہ کہتے ہیں میں ان میں شامل تھا. اس نے ہمیں مخاطب کر کے کہا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کا بڑا انتظار کیا، اور میری خواہش تھی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا، میں ان سے ملاقات کروں گا، میں ان کا کلمہ پڑھوں گا، لیکن اب میرا آخری وقت آ چکا، میں جانے والا ہوں. عامر ابن ربیعہ، میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات تمہیں لمبی عمر عطا کرے اور تم سید عالم کا زمانہ پاؤ. اگر تم سید عالم کا زمانہ پانا تو ان کے پاس جانا اور انہیں بتانا کہ زید ابن عمر آپ کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، وہ آپ کو سلام کہتا تھا. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب زید ابن عمر کا تذکرہ ہوا، صحابہ کرام پر رکت طاری ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام سنتے رہے کہ یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کرنے والا بوڑھا، مکہ کا وہ بوڑھا لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ کیوں تم کہاں بھاگتے ہو، یہاں مکہ میں رہو، یہیں پر نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا. نبی کریم علیہ السلام، اب دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے جب سنا عامر ابن ربیعہ کی زبانی کہ میرا ایک چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا، میرا انتظار کرنے والا انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، تو اب نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیا نبی کریم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا؟ امام ابن سعد نے طبقات میں اور امام ابن اسیر نے الکامل میں لکھا کہ سید عالم جب عامر ابن ربیعہ کی بات ختم ہو چکی تو حضور نے فرمایا کہ میں بھی اس کو پہچانتا ہوں اور میں اس کو جنت میں ناز کے ساتھ ٹہلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف وہ میرا انتظار کرتا رہا، میں بھی اسے جانتا ہوں، میں بھی اسے پہچانتا ہوں. تو اس طرح یعنی 10 ایسے واقعات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا مختلف مذاہب کے ماننے والے آپ کا انتظار کر رہے تھے بعثت سے پہلے. تو یہ بعثت سے پہلے آپ کا استقبال تھا جو پوری دنیا میں ہو رہا تھا اور لوگ آپ کے منتظر تھے. پوری دنیا کے جو مذاہب ہیں، جو بڑے مذاہب ہیں، عیسائیت، یہودیت، جو بھی لوگ ہیں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت سے پہلے سب لوگ انتظار کر رہے تھے. بہت شکریہ. تو مصطفیٰ، انتہائی خوبصورت گفتگو. سید تنویر کاظمی صاحب، آج کون سا خوبصورت کلام آپ اپنے ناظرین کو سنائیں گے؟ آج کا جو میں نے انتخاب کیا ہے وہ انتہائی معروف کلام ہے. یہ نعت جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عشق کے مختلف مدارج ہیں، مختلف زاویے ہیں. تو سرائکی بھی خوبصورت زبان ہے، اور سرائکی کا جو سرتاج کہتے ہیں وہ حضرت خواجہ غلام فرید کو کہتے ہیں، بلکہ ان کو شیکسپیئر کہا جاتا ہے سرائکی کا. تو سرائکی زبان کی خوبصورتی ہے کہ وہ فیمیل کی طرف سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے، یعنی کہ معافی ضمیر فیمیل کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے. تو یعنی کہ محبت کا منبع اور ماخذ وہ اس انداز ہے سرائکی زبان کا. اسی انداز کی یہ خوبصورت نعتیہ کافی ہے جو میں پیش کروں گا انشاءاللہ. اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب
خوش وسدا وچ ملک عرب ہو اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب ہو اتھا میں مٹھڑی تتی تھی جو گئے چودھار پھراں ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں تتی تھی جو گئے چودھار پھراں ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں ہو سنج بار تے شہر بازار پھراں متا یار ملوں کہیں سانجھ سبب ہو اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب ہو اتھا میں مٹھڑی ہر ویلے یار دی تانگ لگی ہر ویلے یار دی تانگ لگی سج سینے سکھ دی سانگ لگی ہو دکھی دلیڑی دے ہتھ ٹانگ لگی تھے ملسول سمولے سب ہو اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب ہو اتھا میں مٹھڑی توڑے دھوڑے توڑے دھوڑے دھکڑے کھاندڑی ہاں تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں ہو تیری باندیاں دی میں باندڑی ہاں ہم درد کتے نال ادب ہو اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب ہو اتھا میں مٹھڑی اور مقطع عرض کیا ہے ہائے وہاں ڈھولے وہ سونا ڈھولن یار سجن وہ ساول ہوت حجاز وطن واضح اشارے فرمائے بہت خوبصورت چیزیں وہ سونا ڈھولن یار سجن وہ ساول ہوت حجاز وطن آ دیکھ فرید دا بیت حزن آ دیکھ فرید دا بیت حزن
ہم روز ازل دی تانکھ طلب ہو اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب ہو اتھا میں مٹھڑی. خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا انتہائی خوبصورت کلام، اور سننے کے بعد ایک عجیب سی کیفیت انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، اور پھر پڑھنے کا انداز شاہ صاحب کا تو یہ تو ایک نرالا انداز ہے شاہ صاحب کا، انتہائی خوبصورت آواز شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر تشریف آوری کا. ناظرین، شان رمضان کی یہ خوبصورت محفل افطار ٹائم اس وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیا کریں. اپنے میزبان محمد رضوان اور ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.